والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں و معظم یا معظم دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ وہذا ہوا کلام القدماء، یہ جو ساری گفتگو ہم نے کی ہے یہ متقدمین جو متکلمین گزرے ہیں ان کے طرز پہ کی ہے، یعنی پیچھے جو ہے نا کہ جو دوسرا علم ہے وہ معرفت العقائد عن ادلت تفصیلیہ، یہ جو ساری گفتگو ہے یہ قدماء جو متکلمین ہے ان کے طرز پر ہے، اور انہی کو سامنے رکھ کر ہم نے اس کے علم کلام اس کی توجیہ بیان کی، کیونکہ متقدمین کے ہاں فرق باطلہ کا اپنا شیوع اتنا نہیں ہوا تھا، اتنے فرق باطلہ نہیں نکلے تھے، تو ان کا جو علم کلام تھا وہ سادہ تھا، عقائد اسلامیہ تھا اور ان کے دلائل تھے، بس سادہ سودہ، اس میں عقلیات، فلسفہ، حکمت، اس کی پیچیدہ مباحث ابھی داخل نہیں ہوئی تھی، جیسے کہ متاخرین کی کتابیں، خاص کر شرح مواقف اور شرح مقاصد اور AG وغیرہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، تو یہ ان کے طرز پر ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر ہوا یہ کہ وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاء، یہ ساری گفتگو ہماری اب تک متقدمین متکلمین کی کتب کے طرز پر تھی۔ وَمُعْظَمُ خِلَافِيَّاتِهِ مَعَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ یا معظم، یہ جو متقدمین تھے ان کا زیادہ تر اختلاف اسلامی جو فرقے تھے ان کے ساتھ تھا، ملحدین یا فلاسفہ اگرچہ ان کے ساتھ بھی اختلاف تھا کہ وہ معاد کے منکر ہیں، قدم عالم کے قائل ہیں، لیکن وہ ایک دو مسائل تھے، اکثر جو ان کا رابطہ رہتا تھا وہ اسلامی فرقوں کے ساتھ رہتا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قرآن و حدیث کو مانتے تھے، تو مسئلہ آسان تھا، آپ عقیدہ پیش کریں، عقیدہ کے ساتھ قرآن پیش کریں، بات ختم ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی بار بار اسی کا تقاضا کرتے رہے کہ قرآن لے کر آؤ، عقلیات کی طرف میں نہیں جاتا، فلسفے کی طرف میں نہیں جاتا۔ خصوصاً المعتزلہ، خاص طور پر معتزلہ، لأنہم اول فرقۃ اسسوا قواعد الخلاف، یہ وہ پہلا فرقہ ہے جنہوں نے اختلاف کے قواعد کی بنیاد رکھی، لما ورد به ظاہر السنہ، جس کے اوپر ظاہر سنت وارد ہوئی ہے، قرآن اور سنت کے ظاہر سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے، جو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، انہوں نے اس کے اندر تعویل شروع کر دی، اس کے لیے قواعد گھڑنا شروع کر دیے، قواعد بنانا شروع کر دینی، یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ، یوں وجوہ یومئذ ناظرہ منتظرۃ الی نعم ربہا، اس طرح کی تعویلیں، اور واللہ خلقکم وما تعملون ای تعملون فیہ کی تعویل گڑھ دیا کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے ایسے ضوابط اپنے مذہب کے بنائے، ایسے اصول بنائے کہ ظاہر سنت، یہاں سنت سے عام طور پر ذہن حدیث کی طرف جا رہا ہے، لیکن مراد اس سے قرآن بھی ہے، اس لیے کہ سنت حدیث کی بنا قرآن پر ہے۔ چنانچہ سنن دارمی کی ایک روایت ہے کہ جس طرح جبرائیل قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے، اسی طرح سنت بھی لے کر نازل ہوئے، وہ جیسے قرآن اللہ کی طرف سے، سنت رسول بھی اللہ کی طرف سے، لہذا قرآن کو ماننا، حدیث کا انکار کرنا گویا قرآن ہی کا انکار کرنا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، تو اس لیے ظاہر سنت کہہ دیا، قرآن کی جگہ حدیث کا لفظ لے کر آگے کہ حدیث کی بنا بھی کس پر ہے؟ قرآن پر ہے کہتے ہیں۔ وجرا علیہ جماعت الصحابتی، اور جس پر عام طور پر صحابہ کا معمول تھا، جن نظریات، جن عقائد پر صحابہ کاربند تھے، انہوں نے ایسے قواعد، اصول و ضوابط گھڑے کہ ان سے ہٹنے لگے، وہ قرآن و حدیث کو اپنے ان عقلی ضوابط پر پرکھتے تھے، اگر اس معیار پر پورا اترتا تھا وہ چیز تو لے لیتے تھے، نہیں تو تعویل کر لیتے تھے۔ ابھی تفصیل آئے گا، فی الحال ترجمہ دیکھو، فی باب العقائد، عقائد کے باب میں۔ وذالک ان رئیسہم واصل بن عطاء، اس لیے کہ ان کا جو رئیس تھا واصل بن عطاء، اعتزل عن مجلس الحسن البصری جی رحمہ اللہ، وہ حسن بصری کی مجلس سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا تھا۔ بہرحال یہاں سے مصنف علیہ رحمہ معتزلہ کی شیوع اور معتزلہ کی ابتداء کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو فرقے بہت سے اسلام کے اندر اور اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں، قریباً اور 73 فرقوں کی تو خود حضور علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی کی ہے۔ کل فرقے کتنے گزرے اس کی اب تک کوئی تحدید نہیں ہو سکی،
فرقہ باطلہ پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. مثلا جو قدیم ترین کتاب ہماری معلومات کے مطابق وہ ابو الحسن احمد بن محمد عسقلانی کی ہے. التنبیہ الرد والتنبیہ علی اہل الہوا والبدع. یہ 377 ہجری متوفہ ہے. ان کو ملیتی بھی کہا جاتا ہے. اس کا اعراب ذرا آپ چیک کر لینا, مجھے موقع نہیں ملا, اور جو ان کی کتاب ہے اس کے محقق نے بھی کوئی تحقیق اس پر نہیں کی. یہ اصل میں روم کے ایک شہر کا نام ہے, ملاتا یا ملیتا, تو اس شہر کے اعتبار سے ملیتی کہلاتے. تو دیکھ لینا یہ اصل اس کا اعراب یہی ملیتی ہے, کوئی اور اعراب جاری ہوگا وہ آپ دیکھ لینا. اسی طرح ایک اور کتاب ہے ابو منصور عبد القادر 429 متوفہ ہے, الفرق بین الفرق. یہ مشہور کتاب بتا رہا ہوں. ابو المظفر الاصفرائینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو متوفہ ہے 471, التفسیر فی الدین. عبد الکریم الشہرستانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الملل والنحل 548, اور ابن حزم کی بھی ہے. تو یہ مختلف کتابیں اور بھی ہیں. کسی کے اندر بھی کوئی خاص تعداد نہیں بیان کی گئی, ہر ایک کی تعداد مختلف ہے دوسرے سے. اگر آپ دیکھنا چاہیں ان میں سے 2 کتابیں عام طور پر پاکستان میں مل جاتی ہیں, التفسیر فی الدین, یہ بھی مردان سے چھپ گئی ہے, اور الملل والنحل جو عبد الکریم شہرستانی کی, اور اس باب میں سب سے بہترین ہے. اس نے قریباً اکثر کا استیاب کر لیا. اس میں قریباً 140 فرقوں کا ذکر ہے جن میں صرف مسلمان نہیں ہیں, حتیٰ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی ذکر کیا اس میں, فلاسفہ کی فرقوں کا بھی ذکر کیا. تو بڑی اپنے موضوع پر جامع کتاب ہے, پشاور سے چھپی, اگر آپ لینا چاہیں اچھی کتاب ہے. لیکن بڑے بڑے جو فرقے ہیں وہ 8 ہیں. یہ جینی سے سارے یہ بچونگڑے ہیں اس کے سارے, آج بھی جتنے فرقے ہیں انہی کے بچونگڑے. الفرقۃ الناجیہ جو ظاہر اہل سنت والجماعت ہے. نمبر 2 معتزلہ. نمبر 3 روافض. نمبر 4 خوارج. نمبر 5 نجاریہ. نمبر 6 مرجیہ. نمبر 7 مشبہہ. نمبر 8 میں کون رہ گیا؟ ہاں, مجسمہ مشبہہ ایک ہی ہے. کون رہ گیا؟ نہیں وہ روافض میں آ جائے گا. دوبارہ پڑھو بیٹا جی. قدریہ رہے گا. جزاک اللہ. یہ باقی سارے انہی سے نکلے. اور اگر میں مزید جامع بات کروں تو سب کی ماں رافضی ہے. یہ روافض جو ہے یہ الفتن ہے. یہ سارے اس کے ناجائز بچے ہیں, ماضی میں بھی اور آج بھی. مثلا اگر کوئی فقہ کا منکر ہے, نام میں نہیں لینا چاہتا, وہ یہی کہتے ہیں جی ہمیں اسلاف پر اعتماد نہیں ہے, ہم خود قرآن و حدیث پر تحقیق کر لیں گے. روافض کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ہمیں صحابہ پر اعتماد ہے. ان کے زمانے میں اسلاف صحابہ تھے نا. اگر ہمارے یہاں فرقہ ہے جو علم غیب کا قائل ہے, حاضر ناظر کا قائل ہے, مختار کل کا قائل ہے, بعینی, یہ عقیدہ روافض کے بس. اور اگر کوئی عذاب قبر کا منکر ہے, یہ عقیدہ معتزلہ کا, اور معتزلہ اتفاقی طور پر روافض سے نکلے. بہرحال یہ سب میرا موضوع نہیں ہے, اس میں بہت تفصیلی جا سکتی ہے. ان سب یہ جو 8 بڑے بڑے اس کے بچے ہیں, اور ان سب کی ماں جو ہے وہ رافضیہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, یہ احکام المرجان کے اندر بھی ہے, اور جو علامہ شامی کے رسائل چھپے اس کے اندر بھی ہے. کہا ہمیں ایک جن ملا, جن. میں نے مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت العلوم کا حوالہ دیا, بڑے خوش ہوئے. تو ہمیں ایک جن ملا, ہم نے کہا چلو گپ شپ لگا لیتے ہیں. تو ہم جن صاحب سے
گپ شپ لگانے لگے، کبھی بھوک لگی مجھے کھانا دو، تو ہم نے کہا آپ کیا کھائیں گا؟ چاول کھاؤں گا، تو ہم نے اس کے لیے چاول بنا کے لے کر آ گئے، تو وہ نوالا اٹھاتا تھا، وہ تو نظر آتا تھا کہ نوالا اٹھ رہا ہے، لیکن جا کہاں رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ہم اسے پوچھنے لگے بھائی جس طرح ہم مسلمانوں میں مختلف فرقے، اس زمانے میں خوارج نکل آئے تھے، ہمارے ہاں جس طرح مختلف فرقے ہیں، کیا آپ کے یہاں بھی مختلف فرقے ہیں؟ کہاں بالکل ہے، جتنے سارے تمہارے ہاں ڈرامے تماشے، ہمارے یہاں بھی تماشے چل رہے، ہمارے بھی یہی فرقے۔ تو کہا تم میں سب سے خبیث فرقہ کون سا ہے؟ کہا رافضی۔ کہا تو جن بھی جن سے تنگ ہے، جنات بھی جن کے ماتم سے تنگ ہے، وہ یہی رافضی ہیں۔ تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اللہ کے بندے، ہم کیوں تنگ نہیں ہوں گے؟ کہتے بہرحال اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ وہ بے ایمان ہے۔ آپ یعنی عقیدہ تو چھوڑو، تاریخ میں اٹھاؤ جب بھی صلیبیوں نے یا کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، یہ بے ایمان کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ ایسا بے ایمان ہے۔ صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی، جب فرانسیسیوں نے ان کے ساتھ صلیبی جنگ کی، یہ ایرانی، یہ رافضی بے ایمان جو ہے فرانسیسی۔ بہرحال اس پر ایک کتاب آئی ہے، اگر کہیں سے مل جائے، لاہور سے چھپی ہے، انقلاب شام، چھوٹی سی کتاب ہے انقلاب شام۔ وہ انقلاب شام آپ کو کہیں سے بھی ملنا، اس کا مطالعہ ضرور کرنا۔ میں نے ایک میٹنگ میں کہا، میں نے کہا حضرت آج کل کی حکومتیں عقیدوں پر نہیں بنتی۔ آپ سعودیہ کو جا کر کہیں کہ جی ان فلاں کا عقیدہ ایسا ہے، فلاں کا عقیدہ ہے، عقیدوں پر حکومتیں نہیں بنتی۔ وہ آپ کی ایک جماعت کے لیے اپنا پورے ملک کے پالیسی نہیں تبدیل کر سکتے۔ ہم جا کے حکومت پاکستان کو کہ فلاں کا عقیدہ ایسا، فلاں کا عقیدہ، وہ پہلے ہی بے ایمان ہے، تو فلاں کے تو کیا ہو گیا؟ عقیدے آج کل حکومتیں مفادات پر بنتی ہیں، حکومتوں کے مفادات جن کے ساتھ ہوں گے انہیں کے ساتھ لگیں گے۔ تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کرو، ان کو بتاؤ کہ ہر دور کے اندر کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، ملکی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے۔ اور آج بھی شام کے اندر، بغداد، عراق کے اندر جو بلاک بنا ہوا ہے سعودیہ کے مقابلے میں، وہ اسی رافضیوں کا، ایرانیوں کا ہے۔ آج جو ظلم و ستم شام میں ہو رہے، سارے لڑاکو یہیں سے جا رہے ہیں، بے ایمان۔ تو اب عرب دنیا میں 2 بلاک بن چکے باقاعدہ حکومتی سطح پر، ایک رافضی بلاک اور ایک سنی جو عرب بلاک کہلاتا ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے بات کریں گے، ظاہر ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے، لیکن مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اسباب کو اختیار کیا، تو ٹھیک ہے آپ کا ایمان عقیدہ اپنی جگہ، لیکن جس طرح ان کے سر پر ایک حکومت کھڑی ہے، آج یہاں کوئی بندہ ان کا گرفتار ہوتا ہے، وہ خود چھوٹ نہیں سکتا، لیکن ظاہر حکومت جب فون کرے گا تو اس کا باپ بھی چھوڑے گا، حکومتوں کے تعلقات ہوتے۔ اسی طرح آپ کی بھی جب کل کو حکومت کھڑی ہوگی، وہ فون کرے گی، آپ بھی رہا ہو کے نکلیں گے، لیکن جب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھو تو جس طرح انہوں نے ایک ملک کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے پوری دنیا میں بدماشی شروع کی ہوئی ہے، آپ بھی پیچھے، اور وہ اسی طرح ہوگا۔ عقیدے کی بنیاد پر اگر آپ اس کو وہ عوام کو آپ قائل کر سکتے، حکومت تو وہ قائل نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہے، تو وہ انقلاب شام میں آپ پڑھیں کہ انہوں نے ہر دور میں کس طرح، یعنی کفر اور اسلام کی جنگیں ہو رہی ہیں، بے ایمان صلیبی جنگیں لڑ رہے ہیں، اور یہ بے ایمان صلیبیوں کے ساتھ سرد میں ملے، وہاں امداد پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ 15-16 بندہ مروا دیتے اور یہاں روڈ بلاک کر لیتے ہیں، اور پہلے بسوں میں جاتے تھے، اب بس کا ٹکٹ لے کر جہازوں میں جا رہے ہیں۔ آپ کے پارا چنار سے زیادہ سب زیارتوں کے نام پر وہاں جاتے ہیں، وہاں سے پھر بغداد وغیرہ، عراق وغیرہ لڑنے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتے، یہ تفصیل طلب موضوع ہے، خون آشام موضوع ہے، آنسور اور دکھوں سے بھرا موضوع ہے، محرومیوں سے بھرا موضوع ہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ تو یہاں جو کہا کہ سب سے پہلے جس نے عقیدے کے اور اختلاف کے قواعد رکھے وہ معتزلہ تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلا فرقہ معتزلہ نہیں تھا، یہ ذرا خیال کرنا، بلکہ سب سے پہلا فرقہ تو خوارج نکلا تھا، جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ لیکن اختلاف کے قواعد اور ضوابط جن لوگوں نے بنائے اور ایک علمی انداز سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، وہ معتزلہ تھے، تو اس اعتبار سے ان کو اولیت حاصل ہے۔ یہاں مختصر یہ جو اسلام کے اندر مختلف فرقہ ہائے باطلہ پیدا ہوئے اور ان کا شیوع ہوا، ان کی مختصر تعریف آپ دیکھ لیں۔ معتزلہ کا لفظ واصل بن عطا سے پہلے استعمال ہوا ہے، جس کو الرد والتنبیہ علی اہل الاہواء والبدع کے اندر ذکر بھی کیا ہے۔
والبدع کے اندر ذکر بھی کیا ہے۔ دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں صلح کر لی، جنگیں ختم ہو گئی، تو ایک جماعت جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا یا جو ان کی طرف تھے، وہ بالکل الگ تھلگ ہو گئے۔ انہوں نے مساجد کو لازم پکڑ لیا، درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ یہیں سے ان کا نام معتزلہ پڑا، ہر ایک سے جدا ہونے والے، الگ تھلگ ہو جانے والے۔ ان میں جو مایہ ناز وہ دو شخصیات تھے، محمد بن حنفیہ کے دونوں بیٹے ابو ہشام عبداللہ اور حسن، امام حسن۔ ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف کیا ہوا کہ یہودیوں نے منافقت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، اور یہ یہودی بدترین مجسمی اور مشبہ ہے۔ تشبیہ اور تجسیم ان کی رگ رگ میں پیوستہ ہے۔ قرآن میں بھی کئی آیات ایسی ہے جو ان کے اس عقیدے کا رد کرتی ہے۔ ید اللہ مغلولہ، یہ صاف تشبیہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو انہوں نے ہیلے بہانوں سے مختلف انداز سے اپنے وہ عقیدے اسلام میں ڈالنا شروع کر دیے۔ چنانچہ ان تشبیہ والے عقیدوں کو سب سے پہلے اختیار کرنے والے روافض تھے۔ رافضیوں نے سب سے پہلے اس عقیدے کو پکڑا۔ لیکن زیادہ سرایت نہیں کر پایا عقیدہ ان کے اندر۔ اس کی وجہ یہ کہ رافضیوں کے بہت بڑے متکلم تھے ہشام بن حکم، اس کا اور ان کا مقابلہ پھر رافضیوں کا معتزلہ نے کیا اس باب میں، تشبیہ کے باب میں، کیونکہ معتزلہ صرف سے صفات ہی کے منکر ہے، تشبیہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ترتیب سے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، معتزلہ کا تفصیلی تعارف آئے گا۔ یہ معتزلی متکلم تھا ابو الحذیل، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، 40,000 اشعار لکھے اپنے اعتزال کے دفاع میں۔ اس کا اس سے مناظرہ ہوا ہشام بن حکم سے، اور جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کی خوب مٹی پلید کی۔ تو اس کے بعد یہ تشبیہ سے ذرا پیچھے ہونے لگے، دیگر امامت وغیرہ اور دیگر مسائل کو انہیں چھیڑنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس زمانے میں بصرہ یہ فرقوں کا گڑھ تھا، جیسے ہمارے زمانے میں لاہور، فرقوں کا ہر فرقہ وہاں مل جائے گا، دستیاب ہے ماشاءاللہ، وہ بھی تھوک کے ریٹ پر، ہول سیل ریٹ پر، اور ہر کتاب وہاں سے مل جاتی ہے۔ یہ روافض کی کتاب بڑی مشکل سے ملتی ہے جہاں کراچی میں۔ ہم نے زمانہ طالب علم میں کچھ کتابیں لی تھی، ٹوپی شوپی اتار لیتے تھے، اور ایک اپنے ساتھ جو ہے نا ایک ذرا رنگ کا گہرا، میں نے کہا مجھے دیکھا تو فوراً پہچان لے گا، تو چل ان کے رنگ کے ساتھ ملتا ہے تیرا رنگ کا، کہتے جو ہے نا۔ ہم جب طالب علم تھے تو اپنے ساتھ لے جاتا، ہمارے کسی علاقے میں کہیں تھا، شروع میں تو ہم نے کہا بھی اسکول کالج کے لڑکے، تو شروع میں دیا نہیں اس نے، 2-3 دفعہ اپنی مجلس سے سنائی ہمیں، کہا دیکھو یہ مولوی ہمارا پہلے سنی تک اتنی بڑی داڑھی تھی بے ایمان کی، اور پھر یہ پہلے نہیں غیر مقلد تھا، تو یہی پہلے غیر مقلد بنتا ہے، پھر منکر حدیث بنتا ہے، پھر ایسے تو وہ قادیانی کی طرف چلا جاتا ہے، بہرحال یا رافضیت کی طرف۔ تو یہ پہلے سنی تھا، دیکھو انہوں نے ہمارے حق دلائل قبول کر کے جو ہے نا وہ کر لیا، مذہب قبول کر لیا۔ تو میں نے کہا ہمیں بھی پھر دے آپ کچھ، ہم بھی پڑھیں، ہم بھی دیکھیں کیسا ہے۔ اس نے شروع میں 1-2 کتابیں دی گا کہتے ہیں نا، تو اس نے خود بھی نہیں پڑھی ہوگی، تو ہم نے پھر کہا تھا وہ ایک ترجمہ مقبول کا حوالہ ہے اس کے اندر ہے، وہ چاہیے، جلال الوجون کا حوالہ ہے، ہمیں تو اصل یہ کتابیں چاہیے تھی، وہ چاہیے، حق الیقین۔ جب حق الیقین اس کو بنا سے کان کھڑے ہو گیا کہتے ہیں نا، شروع میں تو اس نے وہ کتابیں دے دی، اس نے کہا یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ ہم نے کہا مجلس سے آج کل سنتے ہیں تو ہم نے حوالہ، اس نے ہم نے بڑی خواری کے بعد ہمیں دی تھی اس نے، اور وہ حق الیقین کے اوپر لکھا بھی سیرت رسول تھا بے ایمان میں، اندر پھر کتاب تھی۔ حکومت اسلامیہ تھی خمینی کی، مجھے ابھی تک یاد ہے حکومت اسلامیہ کے آخر میں لکھا ہوا تھا کہ ابو ہریرہ بنو امیہ کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں کرتا تھا۔ یہ تو کذاب تھا ایک نمبر کا، پیٹو تھا معاذ اللہ۔ اور جناب جی ہمارے آئمہ جو ہے وہ انبیاء سے بڑھ کر ہے، یہ مجھے اب تک یاد ہے۔ ابھی میرے پاس عربی والی ہے، یہ اس ٹائم اردو والی تھی، ایرانی سفارت خانے چھاپی تھی۔ پھر ہماری مولانا فاروقی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ہمیں کوئی زیادہ اتنا شوق نہیں تھا، یہ اہل بدعت کی طرف ہم متوجہ ہو گئے، تو ان کو ہم نے بتایا ان کی کتابیں ہمیں دے دو، پھر وہ کتابیں ہم نے ان کو دے دی، حق الیقین بھی جو آپ بالکل بھی نہیں ملتی، اردو ترجمہ والی تھی، فارسی نہیں تھی، فارسی تو ایران سے ملے گی، وہ ان کو دے دی۔
بعد میں ہمیں جلال العیون کی ضرورت پیش آئی تو پھر ہم نے وہ لاہور سے منگائی، لاہور سے مل جاتی بھی یہ ساری کتابیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس زمانے میں جیسے آج لاہور گڑھ ہے، آپ کو ہر فرقہ وہاں مل جائے گا اور ہر فرقے کی کتاب مل جائے گی، اس طرح اس زمانے میں بصرہ یہ جو ہے فرقہ باطل کا گڑھ تھا، کیونکہ ظاہر مرکز تھا، علمی شہر تھا، ہر طرف سے لوگ آتے تھے۔ تو معبد بن خالد الجہنی اس نے تقدیر کے انکار کا مسئلہ وہاں سے نکالا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ نے پہلے سے کسی کوئی تقدیر نہیں لکھی ہوئی، اور جیسا جو ہو رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت بری لگی جب ان کو پتہ چلا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان سے یہ عقیدہ لیا غیلان بن مسلم نے الدمشقی، اور اس کو عراق اور دمشق وغیرہ میں پھیلانا شروع کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس آدمی کو مناظرے کے لیے بلایا اور اس سے مناظرہ کیا، اور الحمدللہ اس کو توبہ کی توفیق ملی۔ لَقَدْ جِئْتُكَ ضَالًا فَهَدَيْتَنِي وَأَعْمَى فَبَصَّرْتَنِي وَجَاهِلًا فَعَلَّمْتَنِي وَاللَّهُ لَا أَتَكَلَّمُ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذَا الْأَمْرِ أَبَدًا۔ حضرت میں آپ کے پاس گمراہ آیا تھا، آپ نے مجھے ہدایت دی، اندھا آیا تھا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، اللہ کی قسم آئندہ کے بعد اس مسئلے میں کبھی گفتگو نہیں کروں گا۔ اچھا، جب یہاں سے اس نے تقدیر کا مسئلہ شروع کیا تو اس کے بالکل اپوزٹ مخالف خراسان افغانستان کے اندر جہم بن صفوان کھڑا ہو گیا اس کے رد میں، اور اس نے اس کی مخالفت میں یہ عقیدہ نکال لیا کہ انسان مجبور محض ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اس نے تو سب کچھ کا انکار کر دیا کہ سب کچھ انسان کر رہے ہیں، تقدیر کچھ نہیں ہے۔ اس نے بالکل الٹ، سب کچھ پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا اور وہی کروا رہا ہے۔ اسی سے جبریہ فرقہ پیدا ہوا خراسان کے اندر۔ تو یہ دو انتہا تھی، ایک بالکل تقدیر کا منکر اور ایک بالکل اچھا۔ اس طرح عثمان غنی کے زمانے میں خوارج بھی پیدا ہو چکے تھے جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا حلقہ تدریس بصرہ کے اندر بہت بڑا حلقہ تھا، اور بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے مشائخ، خود بھی بہت بڑا آدمی تھا، معمولی آدمی تھوڑی تھا۔ ان کے شاگردوں میں یہ واصل بن عطا تھا جس کا ذکر شارح قید نے کیا۔ واصل بن عطا کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک مرجئہ، یہ ارجاء جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کی اولادوں میں نکل چکا تھا، ایک مرجئہ، دوسرا خوارج۔ خوارج کہتے تھے کہ مرتکب کبیرہ بالکل کیا ہے، کافر ہے، اور مرجئہ کہتے تھے کہ نہیں، ایمان کے ساتھ نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، جو کرو سو کرو، بس ایک دفعہ ایمان لے کر آگے تو اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے کفر کے ساتھ کسی نیکی کا فائدہ، ایمان کے ساتھ کسی معصیت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایمان آپ لے کر آگے، کسی قسم کا کوئی گناہ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں آپ سے۔ تو وہ لوگ گناہ پر اسلام سے خارج کر رہے تھے، اور یہ کہتے جو کرنا ہے کرو، بس زبان سے کلمہ کر دینا کافی ہے۔ یہ بالکل دو انتہائیں تھیں۔ تو واصل بن عطا نے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا، حضرت آپ کی کیا رائے؟ ایک کہتا ہے کہ کبیرہ، ایک کہتے ہیں گناہ کرو کہ اسلام سے نکل جاؤ گے، دوسرا کہتے ہیں ایمان لے آؤ، جو کرو تمہیں معاف ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ الیاذ باللہ، ہم کدھر جائیں؟ ہم کیا نظریہ اپنائیں؟ اس پہ سے بین بین کیا راستہ نکلتا ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ انہوں نے سر نیچے کر لیا، سوچنے لگے کہ نیا مسئلہ تھا۔ ہم نے کہا نا پہلے تو سیدھے سادے مسائل تھے، سیدھے سادے عقیدے تھے، زیادہ تغول نہیں تھا ان چیزوں کے اندر، تعمق نہیں تھا۔ حسن بصری نے کے جواب سے پہلے اس نے جواب دیا، حضرت ہم کیا خیال ہے، منزلۃ بین المنزلتین، نہ اختیار کر لیں کہ نہ وہ ایمان سے نکلے اور نہ وہ کفر میں داخل ہوا ہے۔ اس نے خود سے جواب دے دیا۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ آدمی، ایسا آدمی جو گناہ کبیرہ کر لیتا ہے، وہ منزلۃ بین المنزلتین کے درمیان دائر ہو جاتا ہے، ہم اسے اسلام سے بھی نہیں نکالتے اور کفر میں بھی داخل نہیں کرتے۔ یہاں تک اس کا مطلب سمجھو ذرا، ہمارے بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے، بعض بزرگوں نے، کہ یہ آخرت میں جہنم اور جنت کے بیچ میں ہوگا۔ یہ غلط مطلب ہے، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ مقام اعراف کے اندر بعض کہتے ہیں مشرکین کے بچے ہوں گے، بعض کہتے ہیں جن کی نیکی اور گناہ برابر ہیں وہ ہوں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں،
یہ منزلتم بین المنزلتین کا مطلب یہ کہ معتزلہ نے بیچ میں سے فسق نکالا. فسق، ہمارا فسق میں ان سے اختلاف ہے، فسق کی تعریف ہم کچھ اور کرتے ہیں. فسق کا درجہ نکالا کہ ایسا آدمی فاسق ہو جاتا ہے. اب یہ مومن نہیں رہا، کیوں؟ کہ ان کے نزدیک اعمال ایمان کا حصہ ہے. اعمال ایمان کا، اس نے گناہ کیا تو نیکی نہیں کی نا. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس نے نماز نہیں پڑھی، تبھی تو گناہ ہے نا. تو وہ عمل اس سے چھوٹ گیا، ایک جز اس سے رہ گیا، تو ظاہر ہے اس سے وہ جو ایمان تھا اس کے ایک جز فوت ہو گیا، تو گویا ایمان اس سے کیا ہو گیا، ایک اس کا ایمان میں بھی نہیں رہا. اور کفر کے لیے ان کے یہاں ضروری ہے کہ انکار کیا جائے، اس ایمان کا تکذیب کی جائے. لیکن تکذیب یہاں پائی زبان سے تکذیب، لہذا چونکہ جز نہیں پایا جا رہا تو مومن بھی نہیں ہے. اعمال جز ایمان، سمجھ آ رہا ہے بس لیکن نہیں آ رہا یار. اور کفر اختیار کرنے کے لیے تکذیب اور جہود چاہیے، وہ تکذیب بھی نہیں پائی جا رہی، لہذا کافر بھی نہیں ہے. بیچ میں یہ فاسق ہو گیا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے. ظاہر اہل سنت والجماعت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے نکلتا نہیں ہے، اس کا پہلا جز غلط ہے. ٹھیک ہے کافر وہ نہیں ہوا لیکن ایمان سے بھی نہیں نکلا. تو حسن بصری نے کہا قد اعتزلنا، آپ تو ہم سے بالکل جدا ہو گئے، ایک نیا مسئلہ آپ نے نکال لیا. یہی سے ان کا نام کیا پڑ گیا، معتزلہ. ایک قول یہ ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے حلقہ شاگردوں میں عمر بن عبید ایک شخص تھا. اس نے جب واصل بن عطا کی یہ بات سنی تو کہا القول قول کا اعتزلت مذہب الحسن، بات تو تیری ہے اور میں امام حسن بصری رحمہ اللہ کا مذہب کیا کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں. یہی سے ان کا نام کیا پڑ گیا، معتزلہ. اچھا یہ معتزلہ ہمارے ہاں ذم ہے، اہل ذم، یعنی ہم اس کو ذم میں شمار کرتے ہیں. یہ اس کو ذم میں شمار نہیں کرتے تھے، یہ اس کو ہماری طرح تصوف کا نام دیتے تھے کہ یہ جیسے ہم تصوف کہتے ہیں نا، بندہ دنیا کی قدورات سے، دنیا کے مشاغل سے الگ تھلگ ہو کر اللہ اللہ کرتا رہے. تو یہ اس معنی میں اعتزال کو، گناہوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر آپ نے خالص اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے. تو اعتزال کو اپنے لیے ذم نہیں سمجھتے تھے. چنانچہ جار اللہ زمخشری کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کہیں جاتے تھے نا، کسی کے دروازہ کٹکھٹاتے تھے تو اندر سے کوئی پوچھتا کہ من، وہ کہتے ابو القاسم المعتزلی، وہ اپنے نام کے ساتھ کہتا المعتزلی لگاتا تھا. یہ اس کو اپنے لیے بطور مدح استعمال کرتے. بہرحال تو یہ معتزلہ کے اول شیوع تھا. ان کی خاص بات کم بختوں کی یہ تھی کہ یہ علمی لوگ تھے، یہ باقی جنگلی ہیں. خوارج تو بالکل جنگلی ہے، ان کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا بس کاٹو پیٹو، بس مارو داڑو، بس یہ ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے. تب یہ وہ ہمیشہ حکومتوں کے ناک میں انہوں نے دم کیا، علمی اعتبار سے انہوں نے کسی کو نہیں چھیڑا. حشویہ، مرجیہ ہو گیا، مجسمہ ہو گئے، یہ سارے جاہل ہیں. یہ معتزلہ ظالم کا بچہ یہ عقلیات کو لیتے تھے. جیسے آج کل کے زمانے میں سائنس کی بات دل کو لگتی ہے، آدمی اس پہ اعتماد کرتا ہے. انہوں نے بجائے لڑائی جھگڑے کے علم کو توجہ دی، دلیل کو توجہ دی، اور دلیل کی بنیاد پر چونکہ عقل کے مطابق بات کرتے تھے، جو عقل میں آتی وہ بات کرتے تھے. لوگوں میں اتنے یہ معروف ہوئے کہ حکومتوں کا نظریہ معتزلہ والا بن گیا. مامون، واسق، معتصم اور وہ سارے واقعات ہم بار بار سنا چکے ہیں. الا یہ کہ پھر متوکل کے زمانے میں اس کو اس اعتزال سے توبہ کی توفیق ملی اور اسے سارے مسائل ختم کیے. امام احمد بن حنبل کو رہا کروایا. یاد رکھنا متوکل کا صرف یہی کام اچھا تھا، باقی وہ خود بے ایمان ناسبی تھا. ہاں وہ کوئی بزرگ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سب گستاخ تھا، بنو امیہ کا تھا نا. تو ہم صرف اس اعتبار سے کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ان معتزلہ کے اندر جو سب سے علمی شخصیت گزری ہیں وہ عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار بن احمد بن خلیل، یعنی اس کو عبد الجبار معتزلی کے اس نام سے جانا جاتا ہے. 415 ہجری کا متوفا ہے. یہ ان میں علمی شخصیت گزری ہے. اس نے اپنے مذہب کے اصول کو مدون کیا. شرح اصول الخمسہ اس کا مصنف ہے. اس کے علاوہ کشاف پر اس کے حاشیہ، تفسیری حاشیہ بھی آ چکے ایک جلد کے اندر.
اس کے علاوہ فضل المعتزلہ و طبقات المعتزلہ کے نام سے بھی کتاب ہے. فضل الاعتزال، معتزلی ہونے کی فضیلتیں اور برکتیں، لیکن میلاد بنانے کی فضیلتیں اور برکتیں. تو فضل الاعتزال یہ 2-3 معتزلیوں کی ہیں، اس کا بھی اس میں کام ہے. و طبقات المعتزلہ کافی کام کیا اس نے. ایک اس کی اعمالی شائع ہوئے 20 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ ایک کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، پروفیسر عدنان حیدر صاحب. میں نے اپنی زندگی میں اتنا کتاب دوست آدمی نہیں دیکھا. پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ مدرسین میں کتابیں میرے پاس ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس بھی دنیا جہاں کی کتابیں. میں حیران ہوں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہو لیکن کتاب کی معلومات ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ بعض اوقات کئی کتابوں کا مجھے وہاں سے پتہ چلا. بڑا علم دوست آدمی ہے، ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. انہوں نے یہ ہمارے دروس ابھی سن رہے، تو دروس سن کے شرح عقائد کے اوپر کچھ کتابیں جاری کی، شائع کی کہ بھئی یہ کتابیں شرح عقائد پڑھنے والے اپنے پاس رکھیں. ان کے پاس یہ کتاب تھی المغنی فی ابواب التوحید والعقیدہ، 20 جلدوں میں. یہ عبدالجبار معتزلی کی اعمالی، یعنی اس کی مستقل تصنیف نہیں ہے، اعمالی ہے. میں حیران کہ حنابلہ کی تو المغنی سنی تھی، یہ عقیدے میں کون سی مغنی، وہ بھی 20 جلدوں میں. تو میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دراصل ہمارے پاکستان میں معتزلہ کی کتابیں، اپنی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا عقیدے کی، تو معتزلہ کی کہاں سے پڑھے گا. البتہ باہر ملکوں میں چھپتی ہیں، تو یہ بیروت سے چھپی ہے 20 جلدوں میں. تو میں نے پوچھا یہ کہاں سے پاکستان میں ملے گی، تو کہا آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ کے لیے ایک نسخہ منگوا لیا ہے. جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے پاس نہیں ہے. میں نے کو پہلے یہ کہا، اس کے بعد پھر جو ہے نا میں نے بعد میں رابطہ کیا، پہلے پیغام پہنچا کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا اس کتاب کے متعلق، یہ میرے پاس نہیں ہے. تو کہا میں نے اسی وقت، اللہ جزائے خیر دے، محبت کرنے لوگ ہر جگہ. تو کہا میں نے آپ کے لیے آرڈر دے دیا مکتبے والے کو، بیرو سے جب بھی کتابیں آئیں گی تو وہ آپ کے لیے یہ اس میں آ جائے گا. تو یہ 20 جلدوں میں ایک کتاب یہ بھی عبدالجبار معتزلی. بڑا قابل آدمی تھا، مسلکن شافعی تھا اور فقیہ تھا، ظالم کا بچہ، قاضی القضاء تھا. امام ذہبی نے اس کا ذکر کیا. تو یہ ان میں، تو اگر آپ نے معتزلہ کو، اور اگر اس کی سوانح آپ نے پڑھنی ہے، اس کے کمالات آپ نے اور اس کی کتابوں کی تحقیق، تو عرب ایک دکتور گزرے ہیں مصطفیٰ السقا، اس نے ان کے اوپر پورا دکتورہ لکھا ہے، ایک کتاب لکھی ہے عبدالجبار معتزلی پر. تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. اس کی میں نے کچھ کتابیں بتائی. جب آپ علم کلام میں ماہر ہو جائے میرے بھائی، اس وقت آپ یہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. معتزلہ کے مذہب کے 5 اصول ہیں، جسے اصول خمسہ کہا جاتا ہے. ان 5 اصولوں پر ان کی پورے مذہب کی بنا ہے. نمبر 1 توحید، تبھی وہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، صفات تو یا تو اللہ کی ذات میں شرک ہو جائے گا کہ کئی قدیم ماننے پڑیں گے. حقیقت یہ ہے کہ معتزلہ نے اپنے اکثر نظریات فلاسفہ سے لیے. اب یہ توحید کا نظریہ بھی فلاسفہ سے. کیسے؟ تم نے معین الفلسفہ میں پڑھا ہے، الواحد لا یستر منہ الا الواحد، ایک سے ایک بیک وقت. تو وہ تو بالکل ہی کہ وہ تو اللہ کے تاثیر مؤثر ہونے کی منکر ہو گئے نا، کہ بس اللہ نے عقل اول پیدا کی اور پھر معاذ اللہ فارغ ہو کر بیٹھ گیا. وہ تفصیلات میں ہم نہیں جاتے. تو یہ بھی انہی سے. دیکھو موحد توحید کامل ہے کہ ہر چیز کے آپ کیا کر دیں. دیکھو فلاسفہ سے نظر لیا کہ نہیں لیا، یہ ان سے نظر لیا. دوسرا عدل، دوسرا اصول عدل، یعنی اللہ پر عدل واجب ہے. اصلاح للعبد واجب ہے. بندے کے لیے جو چیز زیادہ نافع ہے اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اللہ پر وہ چیز واجب ہے، وہ کرے گا. یہ عقیدہ بھی فلاسفہ سے. فلاسفہ اللہ کو فاعل بالواجب کہتے ہیں، بالاختیار کہتے ہیں. یعنی سب کچھ اللہ سے خود بخود ہو رہا ہے، اس میں کوئی اختیار. دیکھو یہاں پر بھی اختیار کو باطل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ اللہ پر انفع واجب ہے بندوں کے لیے، اس سے اللہ کے اختیار. بہرحال ہم اس ہر مسئلے کو لے کر تو میں چلتا چلا جاؤں گا کہ ہم اس طرف نہیں جاتے. 2 ہو گئے عدل. تیسرا الوعد والوعید.
اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ نیکوں کو جنت میں لے کر جائے گا وہ اللہ پر واجب ہے، وہ لے کر جائے گا، اس کا خلاف نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے جو وعید بیان کی ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں سزا ہے، وہ اس سے دینی ہے، تبھی صاحب الکبیرہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم کہتے نہیں، اللہ صاحب اختیار ہے، قادر ذات ہے، چاہے تو معاف کر دے، اس کے اختیار ہے، چاہے سارے جنتیوں کو جہنم میں ڈال دے اور سارے جہنم میں کرے گا، ایسے جیسے بیان کیا ہے، لیکن اس کو قادر ہے، وہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اب آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وعد اور وعید کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو وعدہ کر دیا کہ اس نیکی پر اور فلاں جنت میں جائے گا تو اسے جانا ہے، اللہ کو قدرت نہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کو کوئی سزا دے دے۔ اور وعید، اللہ نے جو وعید جو گناہ کرے گا، جو کفر کرے گا، اسے جہنم میں جانا، یہ اللہ پر واجب ہے، اس کو اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے کرے گا ایسے ہی، لیکن اس پر واجب نہیں۔ نمبر 4، مرتکب الکبیرہ بین المنزلتین، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کس میں ہوگا؟ بین المنزلتین۔ اور نمبر 5، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ واجب ہے، ہر آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے ضمنی مسائل ہیں، رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں، دیگر چیزیں، خلق قرآن ان کا عام مسئلہ ہے، لیکن اصول ان کے یہ 5 ہیں۔ عبدالجبار، قاضی عبدالجبار کی شرح اصول 5 آپ مزید تفصیل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ فرقہ چلتا گیا یہاں تک انشاءاللہ ابھی ہم آگے آ جائیں گے۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو اللہ نے اس کے لیے کھڑا کیا اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، وہ انشاءاللہ ہم ابھی آئیں گے۔ یہاں تک معتزلہ کا کیا تھا، بنیادی تعارف آپ کے سامنے آ گیا کہ کس طرح کا شروع ہوا تھا، اور وہی کتاب کے اندر لکھا ہے، حسن بصری کی مجلس سے جدا ہو گئے تھے۔ تو ہم ایک دفعہ عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ وذالک، ٹھیک ہے، تو ان کا کام کیا ہے کہ بنیاد جو ان کی نا سارے فساد کی جڑ وہ عقلیات ہے۔ عقل کو انہوں نے معیار قرار دے دیا اور اس کے سب چیزوں میں کیا کر دی، تعویل شروع کر دیا۔ ایک بات سمجھے، آج کل ہمارے جن کو بیچاروں کو شرح عقائد نہ اردو شرح سے سمجھ آتی اور متن سے تو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، تو ان کے شرح عقائد سے بیزاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یا اس کو نصاب سے نکلوانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن عقائد کا ذکر شرح عقائد کے اندر ہے وہ آج موجود نہیں ہے، وہ آج یہ بھی فضولیات ہے۔ اول بات تو یہ کہ آپ سارے ماشاءاللہ خامسہ الانتباہات المفیدہ پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اس کے شروع میں آپ نے قیم الامت مولانا اشرف علی تھانی صاحب نے کا یہ قول پڑھ لیا ہوگا کہ فرقے تو ختم ہو جاتے لیکن ان کے نظریات کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ دوسری بات ہے، ان میں سے بعض فرقے آج بھی موجود ہیں، مثلا خوارج، عمان کا سرکاری مذہب خارجی ہے۔ عمان کے مفتی اعظم کی ویڈیوز بیانات نکالے یوٹیوب کے اندر، رؤیت باری تعالیٰ کے انکار پر درس دے رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اگر کل کو آپ کو عمان جانا پڑا یا عمان نے آپ پر قبضہ کر لیا، آپ کیا کریں گے؟ اس طرح معتزلہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کے بر صغیر کے اندر شبلی نعمانی صاحب یہ عقیدے میں معتزلی تھے، ان کے علم الکلام پڑھو، ان کی سیرت النبی جو معجزات کا باب ہے پڑھو، یہ عقیدے میں معتزلی تھے۔ عرب کا ایک بہت بڑا موقع ہے حسن ثقاف، وہ معتزلی ہے۔ آپ کی یہ جو ولی الہی تحریک ہے جس کی بڑی کتابیں چھپی ہیں اور آج بھی پاکستان میں موجود ہے ولی الہی تحریک کے نام سے، یہ سارے پکے معتزلی ہیں۔ تو کچھ فرقے تو آج بھی مشبہ آج بھی موجود ہیں، ہمارے جو سلفی کہلاتے ہیں وہ سب تشبیہ ان کے عقیدوں میں۔ بالفرض یہ فرقے موجود نہ ہو، ان کے عقائد آج بھی موجود ہیں۔ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو عقیدے میں تشبیہ کے قائل ہیں؟ کیا ایسے ہمارے یہ انگریز اور جدید پڑھے لکھے لوگ؟ کس کا کنٹیکٹ سادہ ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ بات میں گفتگو